کیا حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے؟ سرفراز مہر نے پوچھا ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1154 میں یہ الفاظ یوں ہیں کہ جس کی رات کو آنکھ کھل جائے سوتے ہوئے میں، تو آنکھ کھلے اور پھر وہ یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی، تو یہ الفاظ اگر کوئی پڑھ لے تو پھر اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے جب رات کو سوتے ہوئے میں آنکھ کھل جائے۔ باقی رات کو سونے سے پہلے کیا کرنا ہے تو وہ مختلف احادیث میں ہے کہ سورہ آل عمران کا آخری سورہ بقرہ کا آخری رکوع بھی ہے، سورہ فلق سورہ ناس بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا یہ دعا بھی ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، یہ بھی صحیح حدیث سے دعا ثابت ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہم بک وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فاغفرها وارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، حدیث سے یہ بھی ثابت ہے۔ تو مختلف مواقع پر نبی نے مختلف دعائیں پڑھی، آپ ساری پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے یہ۔ اچھا بھائی، نئے مکانات سے جنات کو بھگانا، شہاب اظہار نے امریکہ سے پوچھا ہے کہ جی اس بات کی کیا حقیقت ہے کہ کسی نے نیا مکان خریدا تو اس میں داخل ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ کہے کہ اگر کوئی مخلوق یہاں ہے تو چلی جائے، اور اس کے بعد کوئی سانپ نکل آئے تو اسے نہیں مارنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث ہمیں نہیں ملی، کوئی مستند روایت، تو باقی یہ کہ موذی جانور تو نکلے تو مارنا چاہیے اس کو، حدیثوں میں تو یہی آتا ہے، تو مار دیں آپ اس کو، نہیں ماریں گے تو وہ آپ کو مار دے گا، چونکہ اس نے تو کوئی حدیث ویسی سنی بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے مار دینا چاہیے اس کو۔ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا کیا ثابت ہے؟ ہم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ زید خان نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ، تو لیکن یہ حدیث کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے سند کے لحاظ سے، امام ترمذی نے اس کو غریب قرار دیا ہے، تو غرابت اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا مدار ایک ہی راوی پر ہو، اس کی تائید میں کوئی دوسری روایت نہ ہو، اور تو اس لیے بہت سے علماء اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں، اور جن کا خیال یہ ہے کہ یہ سند کے لحاظ سے زیادہ قوی نہیں ہے تو وہ اس کے مستحب ہونے کے قائل نہیں ہے۔ تو بہرحال اتنی بات تو ہے کہ اس عمل کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، اور بہت زیادہ تاکید بھی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی دعا مانگنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھیر لے تو بھی ٹھیک ہے۔